اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروه الرياح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال گزری دو لوگوں کی، جن میں سے ایک شخص کے پاس دو باغ تھے، ان کے درمیان ایک نہر بہہ رہی تھی۔ وہ انگور کے باغ تھے اور اس کے چاروں طرف بھی کھجور کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص اس کے اوپر اپنی صلاحیتوں کے اوپر اتراتا تھا اور اس نے دوسرے سے کہا کہ سب میری محنت کا پھل ہے، اور جو میں نے لگایا ہے یہ باقی رہنے والی چیز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ دولت جائے گی کبھی۔ اس نے سمجھایا کہ اللہ کے فضل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ میں خالی اپنی محنت نہیں ہوتی۔ تمہیں اسے نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ باتیں کہتے وقت تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مشیت جیسی ہوگی ویسا ہوگا۔ تم نے اس کے اوپر ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اور پھر ایسا ہوا کہ وہ باغ اس کا ایک آندھی میں ختم ہو گیا۔ ایسا تھا کہ جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، وہ ہاتھ ملتا تھا اپنے افسوس سے۔ پھر ایک مثال کے ذریعے ایک بات واضح کی۔ وہاں تو یہ سمجھایا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہے، انسان کو جو بھی ملتا ہے اس میں اس کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ ایک دوسری مثال اب اس کے بعد دی کہ ان کو دنیا کی مثال دو، ان کو دنیا کے بارے میں سمجھاؤ۔ یہ تو دن رات سامنے آتا ہے نا۔ وہ تو ایک ایسی مثال تھی کہ انسان تصور کرے سامنے کہ دو لوگ تھے، اس میں سے ایک کا باغ تھا۔ تم وہ مثال دو جو ان کے سامنے آتی ہی رہتی ہے، جو ہر وقت موجود ہے، اس سے سمجھاؤ کہ جیسے دنیا کی زندگی کما ان انزلناہ من السماء، اب اوپر آسمان سے ہم نے بارش نازل فرمائی، فاختلط به نبات الارض، تو پھر زمین میں اس سے جو سبزہ ہوگا، جو پیڑ پودے ہوگے، جو ہریالی چاروں طرف ہوئی، وہ ساری ہریالی اس پانی سے اور بڑھی، آپس میں خوب خلط ملط ہو گئی۔ وہ فاصبح ہشیما تذروه الرياح، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب بھوسا چاروں طرف اڑ رہا تھا اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ تو تم دیکھتے ہو دن رات کے، بارش مثال ہے اللہ کے فضل کی، کہ بارش انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اور زمین کی کھیتی اس کی محنت کی چیز ہے۔ بارش ہوتی ہے، کھیتی لہلاتی ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس کی محنت اور اللہ کا فضل۔ وہ محنت کرتا رہے، سوکھا پڑ جائے تو ساری کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ بارشیں برستی رہیں، اس کی محنت نہ ہو تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر دیکھتے ہو نا کہ پھر کھیتی ختم ہوتی ہے اور ہوائیں بھوسے کو اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ تو دنیا کی مثال کو سمجھ لو کہ اس سے پہلے سمجھایا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ اپنی ساری صلاحیتوں پر انسان گھمنڈ نہ کرے، اللہ کے فضل کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ دوسری مثال دی
اپنی محنت بھی ہو، اپنی صلاحیتیں پوری استعمال کرے، اللہ کی طرف سے بھی اس کو فراوانیاں ملے، اس کو سہولتیں ملیں، لیکن یہاں تو اس کے بعد بھی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ ایسی عارضی ہے کہ یہاں اس کے بعد بھی رہنا نہیں ہے کچھ، کہ کھیتی لہلانے کے بعد پھر بھوسا اڑنا ہے یہاں۔ اللہ کی قدرت یہ ایسے ہی ہے، اور اللہ ہر بات کے اوپر قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دنیا کا مال اور دنیا میں جو جتھے ہیں سپورٹرز، جیسے اولادیں، بیٹے، اور بیٹے کا مطلب یہاں پر صرف لفظ اولاد نہیں کہا، اولاد اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں دو، اولاد تو وہی ہوتی ہے جو اس کی نسل ہوتی ہے، اور لفظ بیٹے جو ہے وہ محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے ان تمام کے لیے جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مال اور دنیا کے جو جتھے ہیں، دنیا کے سپورٹرز، یہ یہاں پر زینت ہیں۔ یہ دنیا میں دنیا کی رونق ہیں یہ، لیکن باقی رہنے والی تو پھر صالحات ہیں، جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ خیر عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک وہ بہتر ہیں اس دنیا کے انجام میں بھی، اور جو آخری انجام ہے وہ خیر عملا، اس میں بھی۔ عام طور سے اس کا مطلب سمجھاتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بڑی حقیر چیز ہے، تو اس دنیا سے بالکل منہ موڑ لو، اس سے نفرت کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا، اور نہ اس میں یہ بات کہی گئی۔ کہا کہ یہ یہاں کی جو مال ہے اور یہاں کے جو اسباب ہیں سپورٹ کرنے والے، وہ زینت ہیں، وہ رونق ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے منہ موڑ لو یا ان سے نفرت کرنا یا انہیں چھوڑ دینا۔ جب بھی اللہ کی طرف سے دین آیا، اس سے پہلے بھی، اور پھر وہ دین مذہبوں میں بدلا، جب ہر دور کے اندر، تو وہاں تقویٰ یا نیکی یا بھلائی کی معراج بتاتے وقت، یہ بتاتے وقت کہ انسان بہت اچھا کیسے ہوتا ہے، بہت نیک کیسے ہوتا ہے، وہاں یہ کہ اس دنیا کی زندگی کو بہت وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے، سب کچھ چھوڑ دے، پھٹے چتڑوں کے اندر کہیں ایک طرف بیٹھ جائے، بس اللہ کو یاد کرتا رہے، اور اس سے بھی اونچا درجہ ہو، یہاں سے دنیا، یہاں سے بھی نکل جائے، جنگلوں میں رہے، سنیاس لے لے، منیمم درجے کا کھائے پیے، بس کھانا پینا بھی ایسا کہ بس جس سے سانس چلتی رہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کو اگر ایسے انسان کے لیے ایسے رکھنا ہوتا تو وہ سب کو ان ذمہ داریوں سے اس کو ہٹانا اچھی بات سمجھی جاتی، تو دنیا میں انسانوں کو ایسے ہی لے کر آتا کہ سب الگ الگ ہیں۔ جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا، ان کے ماں باپ نہیں تھے، حضرت آدم کو ڈائریکٹ پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بھی حضرت آدم سے پیدا کیا، اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ تھے ان کے بھی۔ اس کے بعد نسل چلی ہے نیچرل پروسیس سے، جو اللہ نے یہاں پر انسانوں کے لیے رکھا تھا۔ باقی انسانوں کو بھی ایسے ہی پیدا کر سکتا تھا وہ، جیسے پہلے انسان کو پیدا کیا کہ ان کے ماں باپ نہیں تھے، جس نے پہلے کو ایسے پیدا کیا وہ سب کو ایسے پیدا کر سکتا تھا۔ پھر کسی کے ماں باپ نہیں ہوتے، پھر کسی کے بھائی بہن بھی نہیں ہوتے، اور عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، کسی کی ایک دوسرے پر کوئی ذمہ داری پھر نہیں ہوتی۔ یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اسہائے ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں دفعہ
وہ ختم ہو گیا ہوتا, مر گیا ہوتا, اگر دوسرے اس کو زندہ نہیں رکھتے, دوسرے اس کے اندر سبب کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے اسے زندگی دینے میں, تو اب اس کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے, ایک احسان ہوتا ہے, ایک قرض ہوتا ہے, ماں کا, باپ کا, رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا, اور پھر باقی بھی ساری سوسائٹی اور معاشرے کا, ان کا بھی جنہیں وہ نہیں جانتا, تو پھر اسے پے بیک کرنا ہے ان کے لیے. جب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو اب اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اس سوسائٹی اور سماج اور معاشرے کے لیے. ایک سماج کا حصہ بنا کر پیدا کیا انسان کو, یہاں سے بھاگ جائے اس سماج کو چھوڑ کر, یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. تو اسی کے درمیان میں رہتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اسے نہیں بھولے. تو دنیا کو چھوڑنے کو نہیں کہتا, دنیا سے نفرت کرنے کو قرآن نہیں کہتا. یہ تصور روحانیت کا, سنیاس کا, دنیا سے نفرت کا, دین جب مذہب میں بدلتا ہے وہاں پیدا ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کی زینت ہیں, اس کی ڈیکوریشن ہے, اس کی رونق ہے. گزر چکی آیت کافی پہلے اور درمیان میں بھی میں نے کئی مرتبہ مختلف موقع پہ اس کا حوالہ دیا ہے. سورہ اعراف کی آیت ہے. قل, ان سے کہو یا ان سے سوال کرو, من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کون ہے جو حرام کر رہا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے, والطیبات من الرزق, لیکن اور وہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں روزی میں سے, یہ نہیں کہ وہ حرام پر, جو حرام کی ہیں چیزیں ان پر ہاتھ نہیں مارتا رہے, جو پاکیزہ چیزیں ہیں روزی میں سے انہیں بھی حرام کر دیا کہ سب کچھ تمہارے لیے یہاں پر نفرت کی چیزیں ہیں. اللہ نے اور زینت لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے رونق, اس زندگی میں انسان کو جو چیزیں خوشگوار لگتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں. وہ کون ہے جو ان کو حرام کر رہا ہے؟ سوال کیا اس انداز میں, ان سے پوچھو کون کر رہا ہے, کہ یہ حق نہیں کسی کو کہ یہ کہہ دے کہ یہ سب حرام ہے, ان سے نفرت کرو. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, ان سے کہو کہ دنیا کی اس زندگی کے اندر یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہیں. یہاں کی رونق, یہاں کی زینت, یہاں کی خوشگوار لگنے والی, یہاں کی بھلی لگنے والی ساری چیزیں ایمان لانے والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں, فی الحیات الدنیا, خالصۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن صرف ان کے لیے ہوں گی. یعنی یہاں دنیا, اس دنیا کے اندر تو ان کے لیے بھی ہیں, اور صرف ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہیں, دوسروں کے لیے بھی ہیں, لیکن قیامت میں ان کے لیے نہیں ہوں گی, صرف ان کے لیے ہوں گی جو ایمان والے ہوں گے. یہ کہیں, یہ بالکل اس تصور کے بالکل خلاف ہے جو دین کی یا تقوی کی یا نیکی کی اونچائی یا چرم سیما یا معراج اس کو قرار دیتے ہیں کہ اس سے نفرت کرے اور ان سب چیزوں سے بھاگے. یہ تصور, اسلام تو تسخیر کی بات کرتا ہے کہ کائنات کو اپنے قبضے میں کرو اور اس کا استعمال کرو, ان سے بھاگنے کی بات نہیں کرتا کہ ایک طرف کہیں مالا لے کر بیٹھ جاؤ کسی کونے کے اندر اور بس اسی کے اندر سب کچھ اسی سے ہوگا. یہ عملی دنیا سے, پریکٹیکل دنیا سے ہٹانے کی بات نہیں کرتا. صاف طور پہ کہا اس دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں یہ چیزیں, ہاں اس دنیا کی زندگی میں دوسروں کے لیے بھی ہیں, لیکن وہ جو آئندہ زندگی آنے والی ہے اس کے اندر صرف ایمان لانے والوں کے لیے. دوبارہ آ رہا ہوں اس آیت کی طرف کہ یہ تمہارے مال اور تمہارے جتھے, تمہاری طاقتیں, جو بیٹے تمہارے اور دوسری طاقتیں انسانی شکل میں, اس دنیا کی زینت ہیں, اس دنیا کی رونق ہے تمہارے لیے. اس رونق اس دنیا میں ایمان لانے والوں کے لیے, اس دنیا میں ہے یہ تمہارے لیے, لیکن اس کا خیال رکھنا ابھی پیچھے مثال گزر چکی. اس سے پہلے جو ابھی مثال گزری اس سے پچھلی آیت کے اندر
کہ یہ سب کھیتی لہلاتی ہے، اس کے بعد پھر بھوسا اڑتا ہے، کہ یہاں جو کچھ ہے وہ باقی نہیں رہتا، اس کا خیال رکھنا۔ جس نے اپنے آپ کو اس کے اندر کھو دیا، مینٹل انوالومنٹ اس کے ساتھ میں، یہاں کی دنیا کی زینت کے ساتھ میں، ایڈورنمنٹ یا رونق کے اندر جس کا مینٹل انوالومنٹ ایسا ہو گیا کہ وہ بھول گیا اس بات کو کہ آگے جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں اس کا انتظام کرنا ہے۔ یہ بھی کہ تمہیں کیسے ملا، تمہاری اپنی محنت سے ملا نا، اور اللہ کے فضل سے، یہ سے پہلے سمجھایا تھا۔ تو وہ محنت تمہاری اس کے لیے کہ جو آئندہ باقی رہنے والی چیز ہے، اگر ختم ہو گئی تو پھر گھاٹے کا سودا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ صالحات سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکیاں، حسنات کا بھی ترجمہ کرتے ہیں نیکیاں۔ حسن وہ جس میں حسن ہوتا ہے، بیلنس، پروپورشن، توازن ہوتا ہے۔ صالح یہ لفظ صلح سے بنا ہے، اور یہ لفظ بنا ہے صلح، ایڈجسٹمنٹس، پیس، کمپرومائزز، اسی سے صلاحیت ہے، یہی مادہ ہے جس سے لفظ صلاحیت بنا ہے۔ صالحات کہ وہ جو جنگ میں نہیں رہتا، اپنے آپ سے جنگ، اپنے دنیا کے انسانوں سے جنگ، اللہ سے جنگ، صلح ہے اس کی سب سے، اپنے پرسن سے صلح، اپنے ماحول سے صلح، اور سب سے آگے بڑھ کر اللہ سے صلح، یعنی اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو صلح ہے، ورنہ اس کا اپنے آپ سے بھی جھگڑا رہے گا ہمیشہ، اور یہ اپنے آپ سے جھگڑا اندر انٹرنل ڈس ایکویلیبریم پیدا کرتا ہے، عدم توازن، اسنتولن، پھر اس سے ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں، اس سے اندر سے ایک دل بیٹھے جانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے غم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو انٹرنل ڈس ایکویلیبریم ہوتا ہے، اسنتولن اندر کا اپنے، یہ اس لیے کہ اس کی صلح نہیں ہے، اپنے وہ صحیح صلح نہیں ہے اپنے ماحول سے۔ جو اصول اللہ نے بتائے ہیں ان اصولوں پر چلتے ہوئے اس کی صلح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ باقی رہنے والے وہ کام ہے جو صحیح صلاحیت بخش کام ہے، باقی رہنے والی وہ چیزیں ہیں جس سے وہ ان تمام چیزوں، ان تمام اپنے پورے ماحول سے، اپنے آپ سے اور اللہ سے اس کا جھگڑا نہ ہو۔ اسے ترجمے میں ایک شارٹ لفظ نیکی استعمال ہوتا ہے کہ نیکیاں، اصل اس کا جو مفہوم ہے صالح کا، اس کے مادے سے نکلتا ہے یہ۔ تو یہ دنیا کی زندگی جس کی ابھی مثال گزری کہ کھیتی لہلہاتی اور پھر بھوسا اڑ رہا ہوتا ہے، اس کھیتی کے لہلانے میں اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے کہ بارش اگر نہیں ہو تو کھیتی نہیں لہلائے گی، اس کھیتی کے لہلانے میں انسان کی محنت شامل ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اب ختم ہو جائے گی۔ باقی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ختم نہیں رہتی، ختم نہیں ہوتی، باقی اسے کہتے ہیں جو ختم نہ ہو۔ یہاں باقی کچھ نہیں بچا، بھوسا ہو گیا، یہ تو تم روز دیکھتے ہو۔ جو ختم نہ ہو، جو آئندہ چلے، باقی وہ ہے۔ دیکھا، باقی وہ ہے کہ جو تم اس کے لیے محنت کرو گے، اس ایسی صلاحیتوں کے ساتھ میں کہ جس میں تمہاری اپنے آپ سے جنگ نہ ہو، تمہاری ماحول سے جنگ نہ ہو اور اللہ سے جنگ نہ ہو۔ جب ایسے کام کرو گے، وہ تمہارے آئندہ کے لیے، جیسے تم نے یہاں کی کھیتی کے لیے کیا تھا، وہ چیزیں باقی رہیں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو پھر انجام کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک وہ بہتر ہے۔ دنیا کی زینت کو پریفرنس مت دو اس کے اوپر۔ یہاں بہت محنت کی اور بہت کچھ تمہیں مل گیا، تمہاری محنت تھی شامل، اللہ کا فضل ہے اپنی جگہ، محنت تھی شامل، اور یہ سمجھو کہ مل گیا، یہ تو پھر ختم ہونے جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ساری دقت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی، جانتے ہیں اس کے باوجود ذہن کے اندر صحیح استحضار نہیں ہوتا اس کے کہ زندگی بس یہاں تک ہے، یہاں کی سانس بند ہونے تک، زندگی تو جاری ہے۔ اور اردو میں تو اس کے لیے بہت سائنٹیفک لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
انتقال، منتقل ہو گئے، ٹرانسفر. جو موت جسے کہتے ہیں، جس کے لیے یہ بڑا سائنٹیفک ورڈ ہے، انتقال. موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہے، موت کا مطلب ٹرانسفر ہے ایک لائف سے دوسری لائف کے اندر. یہ جو موت کا لفظ گالی سمجھتے ہیں، اور موت کا لفظ بڑا ہتک آمیز اور توہین والا لفظ سمجھتے ہیں. کہیں بزرگوں کے لیے استعمال کیا جائے تو موت کا لفظ استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا یہ تو پھر بہت ہی بھیانک جرم ہو گیا، موت کہہ دیا. قرآن نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کہا انک میت وانہم میتون، موت تمہیں آئے گی اور دوسرے جتنے ان سب کو بھی موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. انجام کے اعتبار سے ان کے لیے برا ہے کہ جو وہاں سے بڑی بھیانک جگہ پہنچ گئے، جن کی واپسی نہیں ہوگی، ان کے لیے بہت برا ہو گیا. یہ انجام کے اعتبار سے ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو اس جگہ پہنچے جہاں ان کے بڑے اونچے مقامات ہوں گے. لیکن موت آئے بغیر نہیں پہنچتے وہ وہاں پہ، یعنی ٹرانسفر ہوئے بغیر، اس دنیا منتقل ہوئے بغیر، اس دنیا کی زندگی سے دوسری دنیا کی اصل زندگی کے اندر داخل ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ موت تو تمنا کرنے کی چیز ہے اللہ والوں کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ذمہ داری یہ رکھی ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ اپنی چوائس سے خاتمہ مت کرنا، سوسائڈ مت کر لینا. اس دنیا کے تکلیفوں سے ڈر کر نہیں، بلکہ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ آگے بڑی اچھی اس کی زندگی ہے، اس نے اپنی کمائی آگے اچھی بھیجی، تب بھی زندگی کو اپنی طرف سے ختم مت کر لینا. جتنا اللہ نے رکھا ہے اتنے دن یہاں آزمائش کے گزارو. تو یہ موت ان کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہوئی. کہا قرآن نے کہ تمنا کرنے کی چیز ہے اللہ والوں کے لیے. یہودیوں سے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ سچے ہو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی تمنا کبھی کر نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی جو بھیجی ہے اسے جانتے ہیں نا کہ وہاں تو بڑا بھیانک انجام ہے، ان کے لیے کیسے کریں. اور اللہ والے کرتے ہیں موت کی تمنا کہ یہاں کی ذمہ داریاں ختم ہو، اس کے بعد پہنچے اس جگہ پر جو ان کے لیے اصل میں ہے، جہاں پر ان کے لیے اصل نعمتیں ہیں. تو موت کوئی برا لفظ نہیں ہوا. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلہ، موت کے بعد کوئی ختم نہیں ہوتا. جسمیہ کا ختم ہوتا ہے، کوئی ختم نہیں ہو رہا. لائف تو جاری ہے، زندگی کنٹینیوڈ ہے. ایک دوسری طرح کی زندگی کے اندر داخلہ ہو گیا. تو وہ فرعون بھی زندہ ہے آج بھی. اللہ کے دشمن سارے زندہ ہیں. وہ زندہ نہیں ہوتے تو سزا کیسے پاتے؟ جسم مردہ ہوا، وہ خود تو زندہ ہیں. اس زندگی کے ساتھ وہ برزخی حیات کے اندر، برزخ ایک آڑ ہو گئی، برزخ اس زندگی کے اندر سزا ملتی ہے انہیں، اس زندگی کے اندر ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اگر زندہ نہیں ہوتے تو تکلیفیں نہیں ہوتی. مردے کو نہ خوشی ہوتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ سکھ ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. تو جسم مردہ جب ہو جاتا ہے تو اسے نہیں ہوتا کچھ. لیکن انسان کا اصل جو اپنا سیلف ہے وہ آگے رہا، باقی ہو. تو جو اللہ کے دشمن ہیں، باغی ہیں، ان کو اس وقت بھی وہ سارے کے وہ سب کے سب زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی موت سے بدتر ہے. اور ان کی زندگی اصل زندگی ہے جو اللہ کی راستے میں گئے. اس لیے کہا کہ انہیں مردہ مت کہو. یہ مطلب تھوڑی کہ دوسرے مردہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو. ان کی زندگی ہے لیکن مردوں سے بدتر ہے. ان کی زندگی اصل زندگی ہے، مردہ مت کہنا. ورنہ اصلاً تو فرعون کے بارے میں کہا کہ صبح شام ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اس وقت بھی آل فرعون کے اوپر، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا. تو یہ مردے پر تھوڑی ہوتا ہے، یہ زندوں پر ہوتا ہے. ان کے برزخی جسم میں، ان کے ساتھ میں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں. ان کو جو اللہ والے ہیں ان کے انعامات ہیں اسی برزخی حیات کے اندر. یہ جسے
میں نے تو پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا، اسے دوہرا رہا ہوں. آپ لوگ قبر کہتے ہیں، یہ مادی چیز ہے، میٹیریل. یہاں پر جہاں کسی کو دفن کر دیا، اس جسم کو جس میں زندگی نہیں ہے، اس جسم میں جو اصل شخص تھا وہ تو گیا، وہ اس میں نہیں ہے موجود جس وقت آپ نے دفن کیا. وہ اب یہ جسم تو ختم ہوگا، کیڑے کھائیں گے، راکھ ہوگا. اگر وہ چیزیں جنہیں، وہ مثالیں جنہیں وہ تمثیلی زبان ہے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ اب قبر میں ان کو عذاب ہوگا، اب قبر میں انہیں نعمتیں ملیں گی، کسی کو نعمتیں ملیں گی، کسی کو عذاب ہوگا، تو عذاب قبر تو خالی پھر مسلمانوں کے لیے رہ گیا، ہندوؤں کے لیے تو ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ ہندوؤں کی قبر ہی نہیں ہے. نہ تو قبر انہیں دبائے گی کہ ہڈیاں کڑکڑائیں، نہ ان کی قبر میں سانپ بچھو آئیں گے، نہ ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی. یہ سب مسلمانوں کے لیے رہ گیا. یہ قیامت تک کے لیے یہ ہندو تو صاف بچ گئے. اس دن حساب ہوگا مسلمانوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی، اور سب کا، دنیا میں ہر ایک کا. لیکن اس سے پہلے جس سے یہ ڈرایا جاتا ہے، جس عذاب قبر سے، یہ تو صرف یہ ہندوؤں کو تو ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے عیش تھے اس بیچ میں. پھر یہ لفظ جو قبر استعمال کیا تمثیلی لفظ ہے. اصل لفظ قرآن کا جو ہے وہ برزخ ہے. تمثیل کہتے ہیں مثال کو. کیسے سمجھائیں تمہیں؟ وہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئے گی. تم نے جو چیز دیکھی اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ ایسی تکلیف ہوگی جیسے ہڈیاں کڑکڑائیں اگر کس دیا جائے. وہ جہاں بھی ہیں، جس حالت کے اندر ہے، چاہے ان کی قبریں نہیں ہیں، وہاں ان کے اوپر وہ تکلیف گزاری جاتی ہے. وہ چاہے یہاں کی کوئی قبریں ہوں اور چاہے نہیں ہوں، چاہے ان کی راکھ اڑا دی گئی ہو، چاہے دریا میں بہا دی گئی ہو. اس طرح کی ہوگی جیسے راحتیں ایسی ہوں گی ان لوگوں کی. بہت نیک آدمی ہے، کسی جنگل میں انتقال ہو گیا، کہیں دفن نہیں ہوئے، کوئی جانور کھا گیا، ڈوب کر انتقال ہو گیا. اللہ کے نزدیک بہت اچھے اور نیک انسان تھے، تو اب انہیں راحت ملے گی نہیں ملے گی؟ کوئی قبر نہیں ہے. جنت کی کھڑکی کھلے گی ان کے لیے؟ نہیں کھلے گی ان کی قبر میں. تو قبر یہ مثالی تمثیلی زبان میں کہا گیا ہے کہ تمہاری سمجھ میں وہ کیفیت نہیں آئے گی اس زندگی کی جسے تم نے نہیں دیکھا. تو ایسا ہے جیسے جنت کی کھڑکی کھل گئی، ایسے آرام سے. وہ مثالوں کے اندر ہے، تمثیلوں کے اندر ہے. یہ بھی میں نے کئی مرتبہ سمجھایا نا، بار بار دوہرا کر سمجھانا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے کلام میں بھی رکھا ہے کہ بار بار لوٹا کر بات کو سمجھاتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں. ایسی مثال میں بار بار لاتا ہوں کہ جس نے زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا، اسے آپ گوشت کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے. کتنی کوشش کر لیجئے، دنیا کے کسی لینگویج میں الفاظ ہی نہیں کہ سمجھا دیجئے کیسا ہوتا ہے. کھا کر دیکھ لے ایسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں. پھر بھی لوگ سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے. وہ حالانکہ نہیں ہوتا کٹہل کی طرح، بالکل کٹہل کی طرح نہیں ہوتا. اب وہ یہ جس نے کسی چیز کا ایکسپیرینس نہیں کیا، انوبھو نہیں کیا، انوبھوتی نہیں کی، تجربہ نہیں کیا، اسے نہیں سمجھایا جا سکتا. یہاں دنیا کی چیزیں نہیں سمجھا سکتے. آپ آم کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے، آپ انناس کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے، آپ کیلے کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے جس نے نہیں کھایا. اس کو سمجھانا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. دنیا کی کسی زبان میں ووکیبلری نہیں ہے کہ اس سے آپ کسی بھی طریقے سے سمجھا دیں. مثالیں دی جاتی ہیں. جواب دینے والا یہ غور کرتا ہے یہ کیا جانتا ہے. اب یہ کٹہل اس نے کھایا ہے، کٹہل میں بھی ریشے ہوتے ہیں، گوشت بھی ریشے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں حالانکہ نہیں ہوتا کٹہل کی طرح. اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. یہاں ان دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا. تو اس کو ان مثالوں سے سمجھاتے ہیں جو اس نے، جن سے وہ واقف، جنہیں وہ جانتا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے، حالانکہ وہ ویسی نہیں ہوتی. تو یہ ساری آپ کی وہ مثالیں ہیں کٹہل والی. قرآن نے کیا ہے واضح، ایسے بہت نعمتیں گنائی کہ یہ سب نعمتیں ملیں گی، پھر کہا نہیں ہوں گی یہ سب. وہ بھی متشابہ، اس کے متشابہ ہوں گی. یہ انار، انجیر جن کا ذکر کرتے ہیں یہ نہیں، بلکہ ان کے متشابہ ہوں گی. تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوں گی، اس سے مثالیں دے دیتے. وہ یہ نہیں ہوں گی. ایسی وہ اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی کے لیے
وہ کٹل کی مثال ہے، وہ تمہاری ووکیبلری، جن چیزوں کو تم جانتے ہو کہ قبر کا گڑھا ہے، یہ کسے گا، دبائے گا، کھڑکی کھول دی جائے تو ہوا آئے گی، یہ ایسے سمجھایا کہ یہ کیفیات ہے، حالانکہ یہ نہیں، اس سے بالکل مختلف جیسی بھی ہوں گی، تم جو کچھ سمجھ سکتے ہو ویسے سمجھا رہے ہیں، ایسی کیفیات ہوں گی عالم برزخ کے اندر اللہ کی طرف سے. ان کے لیے بھی جو نافرمان تھے ان کے لیے بھیانک، اور ان کے لیے بہت اچھی خوشگوار جو اللہ کے فرما بردار تھے. وہ کیفیات یہ دونوں ہیں، دونوں زندہ، لیکن ان کی زندگی موت سے بھی بدتر، ان کی زندگی اصل زندگی جو اللہ. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو پھر وہ کام ہے جس کے اندر تمہارا جھگڑا نہ ہو، تمہارا اپنے آپ سے، ماحول سے اور اللہ سے، یہ ہیں صالحات، ایسے کام. پھر ایسے کام تو صرف وہی بتائے گا، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں گے، جو ختم نہیں ہوں گے. یہاں پر کھیتی کے بعد بھوسا نہیں اڑے گا، بلکہ رہیں گے، آگے چلیں گے. کہا وہ ہیں پھر ایسے صلاحیت والے کام. اس دنیا کی زندگی اور زینت لو، لیکن یہ بہت حقیر ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. زیادہ آخری درجے کی بات یہ کہ آخری سانس کے ساتھ میں ختم. بہت کچھ لائے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ لائے تھے، لائے کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. جب جائیں گے تب بھی کچھ نہیں ہے. یہیں پر جو کچھ تھا وہ یہیں پر رہ گیا. وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ یہاں پر اس دنیا کے اندر پیدا کیا، کمایا، ان کا بھی یہیں پر رہا، وہ بھی مٹی، ان کے جسم بھی مٹی میں مل گئے. اب ان کے ساتھ میں باقی رہنے والی تو وہ چیزیں ہیں جس کا انہوں نے انتظام کیا تھا. یہ انتظام دن بھر، قرآن نے کہا زندگی بھر اس زینت کا انتظام مت کرتے رہنا خالی. اچھا ہے، اس کو استعمال کرو اپنی جگہ پر، لیکن اس کی کاسٹ پر مت کرنا. یہ کہا ہے آخرت کی کاسٹ پر مت کرنا، کہ جب فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اس میں اس کے مقابلے میں حقیر کہا ہے. کسی جگہ اس کو، یہاں کی آرام آسائشوں کو قرآن نے حقیر نہیں کہا ہے، کہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں یہ پھر دنیا کی متاع تو پھر بہت چھوٹی ہوگی نا، دنیا کا سامان بہت کم ہوگا، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کتنا کم. یہاں اس لیے کہ وہ زندگی جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، خربوں، اور پھر تمہاری گنتی ختم ہو جاتی ہے، جو اتنے آگے تک چل رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ 70-80 سال کی اگر زندگی ہو کوئی، یہ تو ایسا ہے جیسے زیرو، انفائنائٹ کے مقابلے میں تو ہر گنتی زیرو. تو پھر یہاں جو کچھ تمہیں ملا وہاں کے مقابلے میں یہ حقیر ہی ہوگا اس کے مقابلے میں. ورنہ اپنے آپ میں اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، حقیر نہیں ہے. اس کی کاسٹ پر مت کھو جانا. اس کے اندر اس کے انتظام کرنے میں یہ بھول مت جانا کہ اس اصل انتظام اس کا رکھنا ہے جو باقی رہنے والی چیزیں، اسے مت بھول جانا. انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. پھر وہ دن آئے گا جب پہاڑ چلائے جائیں گے. یہ قیامت کا زلزلہ جس میں زمین یہ پلین ہو جائے گی، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا. انسانوں کو تو لایا جائے گا اس کے اوپر حساب کے لیے، باقی اور کوئی لائف نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی، ختم ہو چکی ہوگی. اسے بھی میں نے کئی مرتبہ ایکسپلین کیا نا کہ یہ زمین قرآن نے ہی کہا، انسان جانتا ہے اس بات کو کہ سب سے پہلی ایسینشل چیز ایٹماسفیئر میں تو ہوا ہے. زمین پر انسان کی ضرورت کے لیے سب سے پہلے پانی نہیں ہو تو انسان نہیں رہ سکتا. پانی نہیں ہو تو کھانا بھی نہیں ہوگا، پانی کے بعد کھانا آتا ہے، اسی سے پھر کھیتی چلے گی. تو کچھ نہیں ہوگا انسان کی لائف کے لیے. کہا کہ سب سے ایسینشل چیز پانی ہی ہے. قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر لیونگ تھنگ کے اندر ہم نے سب سے زیادہ کنٹینٹس پانی کے رکھے ہیں، اور پانی ہی اس کی ضرورت ہے. پھر زمین پر ہونے والی چیزوں میں سے ایٹماسفیئر میں ہوا ہے. تو یہ پانی جو انسان کے لیے اللہ نے اسٹور کیا، پانی آپ کے پاس ہے، خدا نخواستہ کل پانی ختم ہو جائے تو چیخیں ہاہاکار مچ جاتی ہے. ٹیپ واٹر آتا ہے،
کہیں اگر خرابی ہو جائے، بند ہو جائے، 1-2 دن نہیں آئے تو چیخ مچ جاتی ہیں. اور پھر زمین کے پانی کا بھی کوئی تھوڑی اعتبار، واٹر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر اللہ روک دے تو پھر گیا. اب آپ نے چاہے جتنے گہرے لگائے اور آپ نے گہرا بورنگ کرا لیا، وہ بھی اس کے بعد اور ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. پانی زمین پر اللہ نے اسٹور کر کے رکھا ہے آپ کے لیے، ختم نہ ہو جائے. اسٹور ہمیشہ کوئی چیز کسی پیالے کی گہری چیز میں ہوتی ہے، جیسے کپ. پلین چیز کے اوپر آپ اسٹور کو نہیں کر سکتے پانی کو. تو پھر یہ ریزروائرس، یہ سمندر بڑے بڑے، یہ اسٹوریج رکھا اللہ نے اس زمین کے اوپر انسان کے لیے. اس کو اسی شکل کا بنانا ہے کہ وہ کپ کی طرح ہو جائے، تبھی تو اسٹوریج رہے گا. اس کے بعد وہ واٹر سائیکل ہے کہ یہ پانی اسٹور یہاں پر ہے لیکن پینے کا نہیں ہے. اس پانی کو اوپر بھیجا جاتا ہے. وہ پانی پھر پینے کا پانی زمین میں تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. اصل پانی تو پینے کا پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسٹاک کیا جاتا ہے. پھر اللہ نے وہاں سے اتار کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہاں سے پھر ہلکے ہلکے لے کے سیرابی کے لیے وہ نیچے سال بھر اترتا رہتا ہے. پورے سال ایک اللہ کے بنائے ہوئے پیمانے کے اعتبار سے چلتا رہے، اترتا رہے. زمین میں سے تو کوئی زیادہ نکال لے گا، کوئی کم، کوئی نہیں نکال پائے گا. اوپر سے جو پانی آئے گا جہاں اللہ کو بھیجنا ہے وہاں جائے گا، وہاں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو یہ ایک ڈسٹریبیوشن کا ایک نظام بنایا اس پانی کا. اس دن جب وہ زلزلہ آئے گا، اس دن جب یہ زمین کا بیلنس رکھنے کے لیے کہ کچھ حصے اس کے گہرے بنائے کپ کی طرح، تو پھر کچھ حصوں کو اس بیلنس کے لیے اٹھانا ضروری تھا. یہ پہاڑ تھے جس سے ان کا بیلنس تھا. جس دن کسی زلزلے سے جیسے بلڈنگز گر جاتی ہیں، ایسے جس دن وہ زلزلہ آئے گا جس سے یہ پہاڑ ڈھہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اس دن پھر زمین کو بیلنس میں رکھنے کے لیے وہ پیالے بھی ختم ہو جائیں گے، وہ اس سے اوپر آ جائیں گے. یہ جو اونچائیوں والے ختم ہو جائیں گے تو گہرائیوں والے پھر اوپر آ جائیں گے. پانی ختم، پانی ٹوٹل ختم ہو گیا. پانی ختم، زندگی ختم یہاں کی. اب انسانوں کو اس چٹیل میدان پر لایا جائے گا. میں وہ یوم نسیر الجبال، جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین ایک چٹیل میدان ہے، پلین ہے پوری. وحشرناہم، اس دن اکٹھا کریں گے ان کو. فلم نغادر منہم احدا، پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی پھر چھوڑا نہیں جائے گا، کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا ان کے حساب کے بغیر. اب ہر ایک کو اپنا اس دن حساب دینا ہوگا. تو اسے دیکھو کہ یہاں پر جو لائف تھی اس کے مقابلے میں اب اس کا انتظام ضرور رکھنا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمہارے رب کے سامنے سب پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے قطار در قطار. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ جو یقین نہیں رکھتے تھے زندگی کا، ان سے کہا جائے گا آ گئے نا ہمارے پاس، تو پہلی مرتبہ بھی تو ہم نے پیدا کیا تھا، ہم ہی لائے تھے، ایسے ہی ہم اب بھی لا سکتے ہیں. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تمہارا زوم یہ تھا، تم نے تو ایسا سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن ہی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مدت میعادی نہیں، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا. یہ صرف انہوں نے نہیں، جو ایمان والے جنہیں آپ نے کہا، صرف انہوں نے نہیں سمجھ رکھا تھا، یہ زوم سب کو ہے، وہ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا بھی کہتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو صرف یہیں کا انتظام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس انتظام کو اوپر رکھ رہے ہوتے جو آگے بھیج رہے ہیں یہاں کے مقابلے میں. زبان سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن یقین اندر سے اگر ہوتا تو پھر اس کا کر رہے ہوتے انتظام، اس میں نہیں کھو رہے ہوتے. آکے تم سمجھتے تھے کوئی تمہیں یہ زوم تھا کہ وہ وعدے کا دن نہیں آئے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر وہ رکھ دی جائے گی، ریکارڈ رکھ دیا جائے گا سارا کا سارا. کتاب بنیادی طور پر ریکارڈ کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں کتاب پہلے لکھی جاتی تھی ہاتھوں سے، اب لکھی نہیں جاتی، اب پریس میں چھپتی ہیں، پرنٹنگ ہوتی کتاب. ابھی اور آئے گا آگے دور، معلوم نہیں، پریس کی چھپنے والی کتابیں بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں اور ان کی جگہ یہ آپ کی چپس ہی لے لیں. خالی کتابیں ہیں، لائبریریز ہے، ذرا سی جگہ کے اندر اتنی جگہ میں پوری لائبریری آ گئی، تو ممکن ہے کہ ختم بھی ہو جائے کبھی. کتاب وہ ہو گئی. پہلے ہاتھ کی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی نا کتابیں، پھر انسان نے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا. اب کیا ہوتی ہیں ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں؟ وہ قلمی نسخے کہلاتے ہیں، ہست لپیاں.
کہ وہ جگہ جگہ وہی پریزرو کرنا ہے، کہیں یہ ضائع نہیں ہو جائیں، ان پہ مسالے وسالے لگا کر، ہاتھ کی لکھی بھی ہے، بڑی قیمتی ہے پرانے لوگوں کی. اب ہاتھ کی لکھی بھی کتابیں نہیں ہوتی، اب تو پریس میں چھپتی ہیں، کمپوزنگ ہوتی ہے کمپیوٹر کے اوپر. پہلے بھی تھوڑا اتنا بھی ہاتھ سے لکھتے تھے نا، کاتب بیٹھ کر لکھتے تھے، پھر اس کے نیگیٹوز بنتے تھے. لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا کاتب کا لکھا ہوا، لیکن اس کی بیس تو وہ کاتبی کا لکھا ہوا ہوتا تھا. تب بھی ایک لکھنے کی بات ہو گئی کہ کاتبوں نے لکھا اور اس کے نیگیٹو بنے، پریس نے چھاپا، وہ کاتب بھی ختم ہو گئے. اب کمپیوٹر کمپوزنگ ہو رہی ہے، اور کمپیوٹر بھی تو اب انگلیوں کے چلنا ممکن ہے بالکل ختم ہو جائے آگے، اس لیے کہ کمپیوٹر اب آواز کو بھی پہچاننے لگے نا. آپ نے بولا، اس نے کمپیوٹر نے وہاں پر سارے لیٹرز اور حروف دے دیے، اب بول رہے ہیں خالی بیٹھے. ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی ہے ٹیکنیک کہ ہر آواز کے سارے ورڈز وہ دنیا کی ہر زبان کے لہجے کو کے ساتھ میں پکڑ کر صحیح دے دے. ہو جائے گی ایڈوانس جب اتنی ہو گئی تو پھر یہ کی بورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اب ہاتھ بالکل نہیں چلے، منہ سے بولا وہ کمپوزنگ ہو گئی، پھر وہ پریس میں جا کر چھپ گئی. تو کتاب کا مطلب ہے ریکارڈ، کتابیں وہ بھی رہیں گی. پھر یہ کاغذ کی ختم ہو جائیں اور چپس آ جائیں تو وہ بھی کتابیں ہیں. تو کتاب کا اصل مطلب وہ ریکارڈ. پھر وہ ریکارڈ رکھ دیا جائے گا سامنے، کتاب سامنے آ جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اب ہمارے ہاں یہ سب نا تمثیلی باتیں ہیں نا، دو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین. یہ کرامن کوئی الگ فرشتے کا نام نہیں ہے، کاتبین الگ فرشتے کا نام نہیں ہے. کاتبین تو جمع ہے، ایک کاتب، کاتب کی جمع اگر آپ کے کندھے پہ وہ کاتبین تھوڑی ہوتے، کاتب ہوتا اگر ایک کہتے تو. اور یہ کوئی الگ الگ نام نہیں ہے، کرامن الگ کوئی فرشتے کا نام ہے، کاتبین الگ کسی کا نام ہے. یہ ایک نام ہے، ایڈجیکٹو ہے، گناتمک نام ہے. کرامن بڑے بزرگ، غلطی نہیں کرنے والے. بزرگ وہ جو جس سے غلطیاں نہیں ہوں. ایسے قابل احترام ریکارڈرز، یہ اللہ کے ریکارڈرز و فرشتے. اس اندر یہ پھر تمثیلی زبان ہمارے سمجھانے کی سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ نے کیسے ریکارڈ یہاں پر کیا ہے. وہ کوئی آپ کا لکھنا ختم ہو جائے گا، وہ فرشتے ہمیشہ جو ہے وہ قلم لے کر لکھتے ہی رہیں گے. انسان اور ایڈوانس ہو رہا ہے، وہ پہلے سے ایڈوانس ہے. وہ سب کچھ کائنات میں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں. سب کچھ آپ کے عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں. یہ ان فرشتوں کی معرفت ہے جو اللہ نے بہت ریسپیکٹیبل، قابل احترام فرشتے رکھے ہیں. وہ سب ریکارڈ سامنے آ جائے گا، رکھ دیا جائے گا سارا ریکارڈ. زندگی ساری ریپلے کر دی جائے گی، پلے بیک کر دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اور اس کے بعد جنہوں نے آگے کی زندگی کا انتظام نہیں کیا تھا، یہیں کھو گئے تھے، وہ مجرم ہوں گے اس دن. وہ اس دن پھر بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، جو کچھ اس میں دیکھیں گے اپنے ریکارڈ کے اندر. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ. اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہماری بدبختی. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ ریکارڈ کیسا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات کچھ بھی تو نہیں چھوڑی اس نے. یہ ریکارڈ کیسا ہے. یہاں ریکارڈ اب بھی چل رہا ہے آپ کا. اس وقت ایک ریکارڈنگ ہے، انہوں نے اس سے کی، کیمرے سے کی. وہ کیمرہ آپ کو، وہ یہ سارا حصہ آپ تو چلے جائیں گے، آپ کو بہت دن بعد بھی پلے بیک کر کے دکھا سکتے ہیں نا. جیسے اس کیمرے میں ریکارڈ ہوا، ایسے ہمارے اس کائنات میں بھی ریکارڈ چل رہا ہے. اور جیسے ہم اسے پلے بیک کر کے دکھا سکتے ہیں، ایسے یہ پلے بیک کر دیا جائے گا. ساری زندگی جو ہے وہ پوری پلے بیک کر دی جائے گی. یہ ہے ریکارڈر. اور یہ اس کے اوپر کہیں گے کہ کچھ بھی تو نہیں چھوڑا. ابھی تنہائیوں کے اندر جو کچھ کیا ریکارڈ وہاں پہ بھی چل رہا ہے. یہ ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں کیمرے سے، وہ تو یہیں کا ہے. صرف جو آپ کی تنہائیاں ہیں وہاں پر بھی ریکارڈ چل رہا ہے. وہ ریکارڈ سارا کا سارا سامنے آ جائے گا، لا دیا جائے گا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی. وہ جنہوں نے آگے کہا اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. اس لیے کہ اب دکھانا ہے انصاف کے لیے کہ تمہیں رزلٹ کیا ملنا چاہیے. اس نے تو یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات کچھ چھوڑی ہی نہیں، جس کا احاطہ نہیں کر لیا الا احصاها، جسے اس نے گھیر نہیں رکھا ہے اس ریکارڈ نے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے اپنے سامنے، اعمال حاضر ہوں گے. ریکارڈ ایسا ہوگا. وہ یہ تو لیونگ، چلتے پھرتے سب چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
لکھے میں تو کیفیت بیان بھی نہیں ہو سکتی جسے ہم آج لکھنا کہتے ہیں. آپ لکھنے میں ساری چیزیں، ہر طرح کی کیفیت بیان کر ہی نہیں سکتے اپنے ورڈز اور اپنے الفاظ میں. خوشی کی کیفیت کسی کی کچھ اور ہے اور کسی کی کچھ اور ہے. آپ کہیں گے خوشی، دونوں کو بڑی خوشی ہے. غم کی کیفیت کسی کی اور ہے، کسی دوسرے کی کچھ اور ہے. الفاظ میں دونوں کو بالکل باریکی سے ڈیفرینشیٹ کر دیں، یہ تو آپ لکھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو سامنے موجود ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، اور وہ جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے انہیں پائیں گے حاضرہ، اپنے سامنے حاضر پائیں گے سارے اعمال کو. یہ آ گئے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب احدا، کسی ایک پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں ہوگی. وہ باریک سے باریک بھی فرق ہے کیفیات کا تو ریکارڈ سامنے آ گیا. یہ جو ہینڈ ریٹن جسے ہم کہتے ہیں، کاغذ پر لکھا ہوا جسے کہتے ہیں، اس میں تو کیفیت پوری بیان نہیں ہو سکتی. وہ جو سامنے آ جائے گا اس کے اندر تو پھر سب چیزیں سامنے ہیں. تو وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. اب یاد کرو کہ اس کے بعد فرمایا، اس میں یہ بتانے کے بعد کہ دیکھو شروع میں یاد کرو کیا ہوا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے. تمہیں تفصیل سے یہ بات بتائی جا چکی، سورہ بقرہ میں بتائی، سورہ اعراف میں تفصیل سے بتائی. یہاں تو صرف ریمائنڈر، اس پورے واقعے کا نہیں، ایک ریمائنڈر تھا آیا خالی. قرآن میں جس جگہ جتنی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی آتا ہے. داستانیں نہیں کہ آپ حضرت آدم حوا کی اور ابلیس کی داستان سناتے. اگر یہاں جتنے حصے کی ضرورت تھی اتنا پھر لایا کہ اچھا وہ شروع سے یاد کرو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. سجدے کا مفہوم آپ جانتے ہیں، بڑی تفصیل سے آ چکا ہے. ملائکہ کے سجدے کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کے مطلب الگ ہوتے ہیں. سجدے کا ہر ایک کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ ماتھے کو زمین پر ٹیکنا. انسان کا سجدہ یہ ہے. زمین و آسمان سجدہ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ للہ یسجد ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے والنجم والشجر یسجدان، تارے اور پیڑ بھی سجدے کر رہے ہیں. تو کدھر سجدے کر رہے ہیں اگر آپ اسی کو سجدہ کہتے ہیں کہ وہ تارا آ کے کوئی زمین پر کوئی ماتھا ٹیکتا ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی کہیں گھاس پھوس تو کہیں ہوا سے اگر آپ کہیں بھی کہ اس کے اوپر کی شاخ زمین سے لگ جاتی ہے، جو بڑے درخت ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سب سجدے میں، سب سجدے کرتے ہیں. سجدے کا مفہوم پیڑوں کا اور ہے، تاروں کا اور ہے، ایسی فرشتوں کا اور ہے. اسے یہ نہ سمجھے کہ وہ جیسے ہمارا ہوتا ہے. یہ تفصیلات گزر چکی اس لیے میں دوبارہ نہیں جا رہا اس کے اندر، پیچھے صورتوں کے اندر آ چکی زیادہ تفصیل سے. ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، آدم کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کرنا، اس کے تمام کاموں میں برا کرنا، چاہے اپنے وسائل، اپنے تمہارے انڈر میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے تھرو اس میں بھی ہیلپ کرنا، اچھا کرنا چاہے اس میں بھی ہیلپ کرنا. ابلیس سے بھی کہا تھا کوآپریٹ کرنا، اس نے منع کیا. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. کان من الجن، فرشتوں میں سے نہیں تھا کہ یہ کبھی تم سمجھ لو کہ فرشتے نافرمانی کرتے ہیں. وہ الگ نسل تھی انویزیبل بینگز کی. وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی اس میں ملائکہ بھی ہے، جو نظر نہیں آتی ان میں جن بھی ہے. وہ اس میں سے تھا، جن میں سے. ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کا حکم توڑ کر نکل گیا باہر. فسق اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ویسے تو ترجمہ یہ کرتے ہیں، یا فسق کہتے ہیں گناہ کو، فاسق کہتے ہیں بہت گناہ گار کو. ایسی فسق کہتے ہیں، فاسق یا فسق کہتے تھے جو عربوں کی زبان میں، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا. تو ان کی پرانی زبان کے اندر کھجور پکنے سے پہلے پک رہی ہے کچی، بعض پھل ایسا ہوتا ہے ان کے یہاں تو اصل پھل کھجور ہی ہوتا تھا. تو وہ جو غلط طریقے سے بعض پھل پکتا ہے کہ رہ گیا آدھا کچا اور گٹھلی دانہ پھاڑ کے نکل گئی دوسری طرف سے، اسے وہ کہتے تھے فسق. اپنی غلط طریقے سے اپنی کھال پھاڑ کے نکل گیا، گٹھلی نکل گئی، صحیح نہیں پکا. تو اس سے صحیح بیلنس نہیں ہونے کی وجہ سے حدوں کو توڑ کر نکل جائے، یہ فسق ہوا، فاسق. اب ہم کہیں نافرمان ترجمہ اس کا کرتے ہیں، کہیں آپ کیفیت سمجھ لیجیے کیا ہے فسق کی. ففسق عن امر ربہ، تو پھر اپنے رب کی اس نے نافرمانی کی، یعنی اپنے رب کی مقرر کی بھی حدوں کو توڑ کر نکل گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء،
اور اس نے پھر یہ نہیں کہا قرآن نے، آپ کو معلوم ہے اور پہلے کہا جا چکا، اس جگہ نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے اس بات کی مہلت مانگی کہ میں اسے بہکاؤں گا. اب تم اور میری نسل، تو اب اس کے بعد تم اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناتے ہو، اپنا گارجین فرینڈ بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. من دونی وہم لکم عدو، تمہارا دشمن ہے. اب یہ یاد دلایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہاں دنیا کی زندگی کے اندر، جو تمہیں یہاں کی زینت میں وہ چاہتا ہے کھو جاؤ، تم آگے کا انتظام نہ کرو، یہ دشمن ہے تمہارا. یہاں لگے ہوتے ہیں نا ساتھ میں، یہاں پر بھی اپنے دوستوں کے اندر ایسے کہ لگے ہوئے ساتھ کے اندر جو ان کو اصل مقصد سے ہٹا رہے ہیں کہ بھئی یہ اسٹڈیز، پڑھائی، انٹرٹینمنٹ بھی ٹھیک تھا، لیکن انٹرٹینمنٹ اس کی کاسٹ پر نہیں ہو کہ تمہارا کیریئر تباہ ہو جائے، اس کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے. اب ساتھ میں اور دوست ووست کچھ ایسے زیادہ تفریح کے لگ جاتے ہیں تو ختم. وہ کہا جاتا ہے دشمن ہے بھائی تمہارے، یہ تم سمجھ رہے ہو، سامنے سے دوست سمجھ رہے ہو کہ اس نے تو یہ اس بات کی اللہ سے مہلت لی تھی تمہارا دشمن ہے، اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا گارجین فرینڈ بنا رہے ہو، اپنا سرپرست دوست بنا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. تمہارے دشمن نہیں ہے، تم اسے یاد کرو، یہ تو شروع سے چلے آ رہی ہے دشمنی اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے. بئس للظالمین بدلا. اب پھر جو واقعی ایسا ظلم کرنے والے ہوں، یہ جاننے کے بعد معلوم ہو گیا، اس کے بعد پھر برائی تو بدلہ ملے گا پھر ایسا ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے اپنے اوپر کر لیا. ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اللہ کا جنہیں شریک بناتے ہیں، چاہے وہ ابلیس کی ذریت ہو چاہے انسانوں میں سے ہوں، جنہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں. فرمایا کہ نہ آسمانوں اور زمین کو جو ہم نے تخلیق کیا تو کیا یہ گواہ تھے، یہ موجود تھے کہ ہاں دیکھیے اللہ بنا رہا ہے ان کو؟ ان میں سے تو کسی کا وجود نہیں تھا. ولا خلق انفسہم، اور خود ان کا اپنا وجود نہیں تھا جب ہم سب تخلیق کر رہے تھے. وہ خود کہاں تھے؟ نہ تو خود موجود تھے، نہ تو جب ان کو بنا رہے تھے تب اس کے اوپر وہ گواہ نہیں تھے. اپنے بنتے وقت آسمانوں اور زمین کی کریشن کے اوپر وہ گواہ نہیں تھے. تو پھر جس نے بنایا کس مقصد سے بنایا، کیا ڈیزائنز ہیں، کیا آگے ہوگا، وہ بتائے گا. اس کی بات مانو نا، اس میں کیوں اس کی مس لیڈ کرنے میں کیوں آ رہے ہو کہ جو موقع کا گواہ نہیں ہے؟ جس نے خود کیا اسے سمجھو، وہ سمجھائے گا مقصد کیا تھا اور تمہاری کامیابی کیسے ہوگی. وما كنت متخذ المضلین عضدا، یہ گمراہ کرنے والے، غلط راستہ بتانے والے، ان کو ہم اپنا ان سے ہیلپ لیتے کسی کام کے اندر؟ اگر ہیلپ لینی تھی تو پھر فرما برداروں سے لیتے، ان سے لیتے جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہو، غلط راستوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پھر انہیں لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور پھر اس دن کہا جائے گا کہ اچھا پکارو جنہیں تم شریک بناتے ہو، اور وہ پکاریں گے لیکن جواب اس دن نہیں آئے گا. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان میں ایک ہلاک کرنے والا شے ہوگی یا گڑھا ہوگا. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کامن ہوگا، مشترک ہوگا، وہ ہلاکت ان دونوں کے لیے، وہ بھی جو بہکاتے تھے اور وہ بھی جو بہک گئے. ورال مجرمون النار، پھر مجرم اس دن آگ کو دیکھ لیں گے، نظر آ جائے گی. فظنوا انہم مواقعها، ابھی اعمال نامہ سامنے ہے، آگ نظر آ جائے گی تصور کی آنکھوں میں کہ اب ہمارے لیے یہ موجود ہے، یہ ریکارڈ موجود ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا اس دن. ابھی نہیں آئے، اس دن حشر کے دن ابھی اکٹھا ہیں، حشر کے میدان میں آگ کو دیکھ لیں گے کا مطلب یہ تو تصور ان کا سمجھ میں آ گیا کہ یہ اب ہر چیز آ گئی، اب اس کا انجام ہمارا، اس کے علاوہ کیا ہوگا جو کچھ سامنے ہے. فظنوا، پھر وہ سمجھ لیں گے اپنے آپ میں، انہم مواقعها، کہ اب ان کو تو یہاں اب ہمیں تو وہاں پہنچنا ہے. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ اسے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ پھر نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں ہم پھیر پھیر کر لائے. اللہ نے فرمایا تصریف کہتے واپس پلٹنا، پہلے کی بات کہنا پھر بات کی کہنا، یا ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، مختلف چیزیں ہیں، مختلف انداز میں دہرانا، مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھانا، یہ سب کچھ کیا اس قرآن کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے. للناس من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، لیکن انسان کی عادت یہ ہے کہ زیادہ چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر تو حجت کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے زیادہ تر چیزوں میں. اب یہ اپنے مطلب لاجک لگاتے رہتے ہیں. انسان کی اپنی لاجک چلتی رہتی ہے کہ یہ کروں گا تو یوں کامیاب ہو جاؤں گا ہر بات کے اوپر. کتنی طریقے سے، اس لیے کہ وہ طرح طرح سے ہر جگہ اپنی لاجکس جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے. اس کے خلاف جو ہم نے بتایا ذہن کے اندر کیڑے کل بلاتے رہتے ہیں.
صاحب اللہ نے گزر چکا نا اس کا تو ایکسپلینیشن، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، اسی کچھ آیتوں پہلے گزرا تھا، پچھلے سے پچھلے مرتبہ تفصیل آئی تھی. ایسا وہ اللہ ہی کے تو ہاتھ میں تھا، اب تو گمراہ ہو گئے ہم. وہ چاہتا تو، وہ نہیں چاہتا تو پھر گمراہ کیوں ہوتے؟ وہ اگر چاہتا ہے تو کہا کہ یہ انسان تو طرح طرح کی لاجک لگاتا رہتا ہے، جو کچھ ہم نے بتایا اسے اس کے خلاف وہ یہ زیادہ تر چیزوں کے اندر جھگڑا ہی کرتا ہے. اصل کام یہ تھا کہ سرنڈر کر دیتا اور سکون سے رہتا. اس لیے اس وجہ سے کہ اس کے مزاج میں یہ کرید ہے، اس وجہ سے ہم بہت سی مثالوں کو بار بار پھیر کر لاتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں. صاحب یہ کیا بات ہے، ایک ہی بات بار بار کہی جا رہی ہے، مختلف انداز میں ان باتوں کو اس لیے لاتے ہیں کہ یہ اس کے جو اندر طرح طرح کی وہ چلتی رہتی ہیں نا، جو وسوسے اور چیزیں اور دلیلیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے. تو ہم بار بار اس وجہ سے لاتے ہیں چیزوں کو. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. اور دنیا کے انسانوں کو ہدایت آ جانے کے بعد کس نے روکا کہ ایمان جو نہیں لاتے؟ کیا یہ چیز روکے ہوئے کہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اب اس انتظار میں ہے کہ وہ عذاب بھی آ جائے یا پچھلے لوگوں کے ساتھ میں جو کچھ گزرا وہ آ جائے، تو اس انتظار میں ہے کیا یہی کہ بس اس سے روکے ہوئے ہیں کہ جب یہ آ جائے گا تب مانیں گے؟ بڑے عجیب انداز میں بات کہی ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم نے تو جو رسول بھیجے وہ بتانے والے تھے، اٹھا کر نہیں چلاتے. انہوں نے بشارتیں دے دی اچھے کاموں کی، انہوں نے ڈرا دیا انجام سے بار بار. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. اب یہ جو انکار کرنے والے تھے، جو اس سے لڑنے والے تھے، وہ اپنی باطل میں سے چیزیں لے کے آتے ہیں، حق کے مقابلے میں دلیلیں لاتے ہیں. اس کے ذریعے پھر ان لوگوں نے جھگڑا کیا ان سے، اپنی باطل کی دلیل اس کے ذریعے جھگڑا کیا. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. اس کے ذریعے وہ حق کو ہٹا دیں گے باطل اپنی دلیلوں کے ذریعے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور انہوں نے جو کچھ بھی ان کو وارننگ دی گئی تھی اور ہماری آیات تھیں، پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جب دلیل کام نہیں آتی تو پھر مذاق اڑاتے ہیں. اب دلیل ختم ہو گئی، مذاق اڑانے والی بات اسی جگہ ہوتی ہے کہ اب دلیل تو ختم ہو گئی، حق کے سامنے دلیل کہاں بچے گی؟ تو پھر کفر کا انداز یہ کہ پھر انہوں نے پھر مل کر مذاق اس کا بناتے ہیں. انہوں نے ہماری آیات کو، ہمارے ڈرانے والوں کی چیزوں کو مذاق بنایا، مذاق اڑایا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم اور ہوگا کون؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والا. تو ظلم اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جس نے اپنے رب کی آیات جب یاد دلائی گئی فَأَعْرَضَ عَنْهَا. ایک کام تو یہ ہوا کہ پیٹ پھیری اس سے، اسی کی کامیابی کے لیے تھی، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ وہ اس سے بچ کر نکلا. جب یاد دہانی کرائے گی وہ نسیا. یہ دوسری بات، بچ کر نکل جاتا، یاد تو ہوتا اور لوٹ آئے. جانا تھا کسی جگہ، یہ اسپاٹ ہے، منزل ہے، یہاں پہنچنا تھا، بچ کر نکل گئے. دلچسپیاں دوسری طرف جا رہی تھی، نظر میں تو کر لیا ہوتا نا یہاں لوٹنا ہے، بھلا بھی دیا، اب کہاں سے آئے گا؟ اگر وہ حصہ بھلا بھی دیا، اس حصے کو ایسے نکل گئے، امپورٹنس ہی نہیں دی تھی بالکل کہ یہاں پلٹنا ہے، اس جگہ کو دیکھا تھا کہ یہ ہے منزل. تو اصل میں تو یہ بڑے رسک کی بات تھی کہ اسے چھوڑ کر نکل گئے تھے. اب چھوڑ کر نکل گئے، بھول بھی گئے کہ کہاں آنا تھا، اب پہنچے گا کیسے؟ اس سے بڑھ کر ظالم اب یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والا اور کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اس کے رب کی آیات کے ذریعے، وہاں کفر تو باطل دلیلوں کے ذریعے ہٹانا چاہتا تھا، یہاں پر اللہ کے آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اب وہ نکلا بچ کر اس سے. وَنَسِيَ، بھلا بھی دیا، اتنا بچ کر نکلا کہ اسے بھلا بھی دیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، آگے کیا بھیجا تھا، انتظام کیا تھا، یہ سب کچھ بھول گیا، یہ سب کچھ بھلا. اس سے بڑھ کر اپنے اوپر ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. تو پھر یہ اس کی وجہ سے، ان کے اس انداز کی وجہ سے کہ جس کو یاد دہانی کرائی گئی بچا پھر بلا دیا. تو یہ طرز عمل جو ہے، اس کے نتیجے میں تو پھر ہونا یہی چاہیے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر پردے ڈال دے. تو پھر قانون ہمارا پردے ان کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور ان کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کانوں میں بھی روکے ٹھونس دی جاتی ہیں وہ چیزیں، اسٹاپرز، کہ اب ان کو ختم ہو جائے، ہدایت کی آواز نہ آئے. یہ قانون اللہ کا کر دیتا ہے، جنہوں نے خود جان بوجھ کر کیا تو اس کے نتیجے میں یہ پیش آتا ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اب جب کانوں کے اندر سب کچھ ٹھونس لیا اور آنکھوں کے سامنے بھی اب کچھ نہیں بچا، تو اب ہدایت کہاں سے ہوگی؟ اندھا اور بہرا. اگر آنکھیں نہیں ہیں تو کسی نے بتایا دیکھیے آگے
نابینا ہے، وہ آگے گڑھا ہے نہ بچ کر، آواز آ جائے گی نہ بچ کر نکلا. اور اگر سنائی نہیں دیتا کوئی بہرا ہے لیکن آنکھیں ہیں تو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں. اچھا اس نے دیکھ لیا سنا. اب جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور بہرا بھی ہے اسے کون بچائے گا؟ نہ خود دیکھ سکتا ہے نہ دوسرے کی ہدایت کو سن سکتا ہے. وہ بھی دوسرا بھی گائیڈ کرنے والا بھی ہے، اندھا اور بہرا. کہا کہ ہم نے ان کے آگے پردہ پڑ گیا اور کانوں کے اندر اسٹاپرز لگ گئے، تو اب پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اب انہیں بلاؤ بھی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. ان کو اگر ہدایت کی طرف بلاؤ تو پھر کبھی ایسا ہو ہی نہیں پائے گا کہ پھر ہدایت پا پائیں، ہدایت پا جائیں. ایسے راستے کی طرف نکل جاتے ہیں بھلا کر. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب تو غلطیوں کو ڈھکتا ہے، رحمت والا ہے، ذو الرحمہ. لیکن سنو، یہ اس کے بعد بھی یہ جو کرتے ہیں غلطیاں، یہ اس کی رحمت کی تو بات ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، فوراً نہیں پکڑ لیتا جو کمائی کرتے ہیں اسی بات، فوراً ان کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتا، فوراً ان کو سزا نہیں دے دیتا. بتایا قرآن شریف میں کئی جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی برائیوں پر فوراً ان کی پکڑ کرنے لگتے تو زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں، سب ختم ہو جاتے. یہ موقع دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کو کمپنسیٹ کر لے دوسرے کاموں سے، اچھے کاموں سے. تو وہی اچھے لوگ ہیں جن کا یہ پلہ بھاری ہو گیا، اس سے وہ بیلنس ہو گئی برائیاں. اسی وقت برائی کے اوپر سزا دے دی جائے گا، کوئی بچتا ہی نہیں زمین پر. تمہارے رب کی یہ مغفرت کی بات ہے، تمہارے رب کی رحمت کی بات ہے. یہ مغفرت اس وقت اس نے ڈھک دیا، اس کا انجام فوراً سامنے نہیں لایا. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر فوراً سزا دینا چاہتا تو تبھی پھر فوراً عذاب لے آتا ان کے اوپر. بل لهم موعد، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ یہ رکھا ہے کہ نہیں، ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی مہلت بھی دینی چاہیے. تو ان کے لیے اب اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے اللہ کیا کہ کب وہ مہلت ختم ہو جائے گی، کتنا کریں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی، کسی سٹیج پہ پہنچیں گے تو ختم ہو جائے گی. کون سی سٹیج ایسی ہے کہ جب یہ بے احتیاطیاں کرتا رہے اب ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. جن چیزوں کی وجہ سے ہوا وہ تو چل رہی تھی ایک زمانے سے. ایک خاص ایک ضابطہ ایک قانون رکھا ہے کہ جب یہ لمٹ یہاں، اس سے پہلے اگر ٹھیک کر لیا تو جتنی بے احتیاطیاں کی تھی بچ جائیں گے، آخری انجام نہیں آئے گا سامنے. بل لہم موعد، لیکن اب ان کے لیے ہے ایک وعدہ، یعنی ایک قانون اللہ کا ضابطہ ہے بنا ہوا ان کے لیے کہ چھوٹ دی جائے گی، مہلت دی جائے گی، کر لیں اپنے آپ کو، پھر ٹھیک کر لیں، پھر دوبارہ تو پھر وہ انجام برا سامنے نہیں آئے گا. لَن یجدوا من دونہ موئلا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ سے ہٹ کر کسی جگہ وہ پناہ نہیں پائیں گے. وہ ضابطے کا، جب وہ ضابطے کا گھڑا بھر جائے گا، جب وہ قانون کا گھڑا بھر جائے گا تو پھر کوئی پناہ وہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، دیکھو کتنی بستیاں ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں جو ہلاک ہو گئی ہیں، جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس لیے کہ انہوں نے زیادتی کی تھی، اپنی حدوں سے نکل گئے تھے جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کے لیے بھی ہم نے ایک ضابطہ، ایک مہلت رکھی تھی. مطلب وہ مہلت قانون کے مطابق تھی کہ کتنا، جب وہ ان کا گھڑا بھر جائے گا ان کے ظلم کا، جب ان کی وہ حد پہ پار ہو جائیں گی تو پھر ان کی پکڑ ہو جائے گی، ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو ایسی کتنی بستیاں گزری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کو دی گئی تھی مہلت، بڑے پھولے ہوئے تھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، اور اس کے بعد ختم کر دیے گئے، اس لیے کہ وہ ان کی گھڑی تو چل رہی تھی اور وہ چیز ان کے انجام اکٹھے ہوتے جا رہے تھے. اللہ کی طرف سے فوراً پکڑنی ہوتی ہے. اس مہلت کے بعد جب وہ مہلت کا ضابطہ پورا ہو گیا تو ان کی میعاد ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی. اور پھر ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایسے ان بستیوں کی بھی ہلاکت کی ہم نے میعاد رکھی ہوئی تھی. ایسے ہی تم سب کی بھی ایک میعاد ہے کہ اس درمیان میں سمجھ جاؤ، اس سے پہلے تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے. یہ آیت نمبر 59 تک ہم 59 تک پہنچے سورہ کہف کی. اور پھر بیان اب ایک دوسرا اہم واقعہ شروع ہو رہا ہے اس کے بعد. سورہ کہف کے اندر 3 اہم واقعات تھے نا. پہلا اصحاب کہف غار والوں کا تھا، پھر دوسرا حضرت موسیٰ اور خضر کا جسے لوگ کہتے ہیں قصہ اپنی زبان میں وہ، اور تیسرا ذوالقرنین کا. اور پھر یہ قصے ہی نہیں تھے، یہ واقعات ہی نہیں تھے، بلکہ اصل میں ان سے کچھ سمجھانا مقصد تھا. وہ جو غار والے تھے وہ بیان کیا، اب اس سے کیا سمجھانا تھا وہ یہاں تک چلا. اب وہ آ رہا ہے اس کے آگے، اس سے اگلی آیتیں، اس لیے میں 5 منٹ آگے بھی بڑھا کہ یہاں سے ختم کر کے آگے وہ اگلا بیان شروع ہوگا. اب وہ آ رہا ہے موسیٰ اور خضر کا، جو اس کے اندر بڑی
گہرائیاں ہیں، ایسے نہیں ہیں جیسے عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں. اس کے بعد پھر وہ تفصیلات چلیں گے کہ اس سے کیا سمجھانا، اس سے متعلق اور دوسری چیزیں ہیں. قرآن کا انداز کہ یہ قصہ تھوڑی سنایا تھا، اس سے متعلق کیا چیزیں ہیں. پھر وہ تیسرا حصہ آئے گا. آئندہ مرتبہ آیت نمبر 60 سے ہم شروع کریں گے، جہاں سے وہ حضرت موسیٰ اور وہ اللہ کے جو بندے جو یہاں خضر کہلاتے ہیں ان کے درمیان میں کیا پیش آیا. وہ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 60 سے سورہ کہف کی ہم آئندہ شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ.